بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا دیو کا مت شخص جسے دیکھ کر 80,000 کا لشکر سہم گیا، تاریخ کا وہ قدآور شخص جس کا سامنا کرنے کی جرأت بڑے بڑے سورماؤں میں نہ تھی، لیکن ایک غریب چرواہے نے اس سے ایک وار میں کیسے پچاڑ دیا۔ وہ چرواہا کون تھا اور اس دیو کا خاتمہ کیسے ہوا؟ قدیم صحیفوں، روایتوں اور تاریخ میں ایسے انسانوں کا ذکر ملتا ہے جو پہاڑوں سے بلند قد و قامت رکھتے تھے، جن میں ایک نام جالوت کا بھی ملتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے۔ جالوت کے متعلق جاننے سے قبل ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیسے تھے۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملک کے نظام کو چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کرتا تھا۔ لیکن ایک ایسا زمانہ آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اس وقت ان میں حضرت شموئیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک قوم آباد تھی جسے عمالقہ کہتے تھے۔ اس قوم نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر لوٹ مار اور حملے کرنا شروع کر دیے۔ یہ قوم فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں میں آباد تھے۔ ان کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل سے ان کی تمام زمینیں چھین لیں، ان کے بڑے بڑے سرداروں اور صالحین کو قید کر دیا اور بنی اسرائیل سے خراج وصول کرتا تھا۔ قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا، جو یہودیوں کے لیے ایک بابرکت صندوق تھا۔ تابوت سکینہ کے جانے کے بعد ان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی اور دشمن ان پر حاوی ہو گئے۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی آدمی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ چمڑا پکا کر اور بکریوں کو چرا کر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہیت کے حقدار تو ہم لوگ خود ہیں، کیونکہ ہم شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان تنازعات کے جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ لہٰذا طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تابوت کو بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، جس سے لوگوں کو ان کی بادشاہیت اور نبی کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ظالم جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی اس طرح آزمائش آئی کہ رستے میں انہیں ایک نہر ملی۔ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ انہیں اس وقت سخت پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہیں پئیں گے، اور جو اس سے پانی پیے گا وہ نافرمان ہو جائے گا، لیکن جو شدید پیاسا ہو انہیں یہ اجازت ہے کہ وہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے پانی پی سکتے ہیں۔ اس سخت گرمی میں سامنے پانی موجود ہونے کے باوجود وہ دل بھر کر پانی نہ پی سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش تھی۔ جو نافرمان لوگ تھے وہ بے صبرے ہو گئے اور خوب پانی پیا، جس سے ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے قوم عمالقہ سے لڑنے کی ہمت بھی کھو دی، جبکہ فرما بردار بندوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف ایک چلو پانی پیا۔ یہ ایک چلو ہی ان کے لیے کافی ہو گیا اور ان کی پیاس بجھ گئی۔ ایک قول کے مطابق لشکر طالوت کی تعداد 80,000 تھی، جس میں صرف 313 لوگوں نے
अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत की और पानी ना पिया। जब बनी इसराइल की कौम ने नहर को पार किया तो जालूत की फौज सामने खड़ी थी। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हो गई। थोड़ी देर में इनका सरदार जालूत, जो नहायत ही कद्दावर और ताकतवर शख्स था, वो मैदान में उतरा। जालूत एक पहलवान था। इसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था। जालूत ने बनी इसराइल को ललकारा। जालूत और इसके लश्कर को देखकर बनी इसराइल सहम गए और आपस में बातें करने लगे कि हम तो आज लड़ने की ताकत नहीं रखते। इनकी बातें सुनकर इन 313 मुजाहिदों ने कहा, ऐ अल्लाह हमें सब्र दे और साबित कदम रख और कौमे कफार पर हमारी मदद फरमा। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार हो गईं, तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान किया कि जो शख्स भी जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी इसे अता कर दूंगा। ये फरमान सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत कम उम्र और कमजोर थे। इनकी गरीबी और मुफलिसी का ये अलम था कि बकरियां चरा कर और इसकी उजरत से गुजारा किया करते थे। जब जालूत ने एक कम सिन बच्चे को अपने मुकाबले पर देखा तो कहने लगा, चला जा, मैं तुझसे लड़ना पसंद नहीं करता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन मैं पसंद करता हूँ कि तुम मेरे हाथों से कत्ल हो जाओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को गुलेल के साथ पत्थर फेंकने में काफी महारत हासिल थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पत्थर को अपने गोबन में रखा और बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे जालूत की तरफ फेंक दिया। पत्थर तेज रफ्तारी से जालूत के नाक और खोपड़ी के दरमियान लगा और इसके भेजे को पार करके पीछे से निकल गया। जालूत उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा और इसका काम तमाम हो गया। इस पर हजरत तालूत और बनी इसराइल नायत ही खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने के बाद इसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालूत को फतह मुबीन हासिल हुई। अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का इन्हें बादशाह बना दिया। इस वाक़ये में हमारे लिए सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अगर हमारा भरोसा और तवक्कल अल्लाह ताला पर हो तो हम किसी भी मुश्किल से सामना कर सकते हैं। हमें भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह मुश्किलात और आजमाइशों से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि इनका डट कर सामना करना है। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।